الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہمارے اکثر مسلمانوں نے سمجھا نہیں، وہی اسلام کی بنیاد. اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم نے اقرار کیا ہے کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ. جب اس اقرار کو کرنے کے بعد اب اس کے مطابق چلنا ہے. اسی لیے کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے اندر تین چیز ہو: زبان سے کلمے کا اقرار، دل سے کلمے کی محبت اور کلمے کے مطابق زندگی گزارنا. جب یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں تو ایک آدمی مسلمان بنتا ہے. تو جب ہم نے لا الہ الا اللہ کہا نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، تو اب اس کلمے سے ہمیں محبت کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کلمے کے مطابق چلنا ہے. جتنی عبادتیں ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ صرف اللہ کے لیے، دعا مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے. کوئی خیر چاہیے تو بھی اللہ سے مانگنا ہے، کوئی تکلیف ہوئی اس کو دور کرنا ہے تو بھی اللہ سے درخواست کرنی ہے. یہ سب عبادت ہے، اس لیے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے. اس لیے اللہ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ کو غوث اعظم سمجھنا ہے، اللہ کو داتا سمجھنا ہے، اللہ کو غریب نواز سمجھنا ہے، اللہ کو بندہ نواز سمجھنا ہے. اللہ رب العالمین ہی ہر خیر کا مالک ہے اور ہر شر اور پریشانی دور کرنے کا مالک ہے. اسی طریقے سے جب ہم نے یہ کہا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، نہیں کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ ہے. اب ایک سوال ہوتا ہے کہ عبادت اللہ کی کریں گے لیکن کیسے کریں گے؟ کیسے کریں گے؟ ایک سوال ہے نا. جو نماز پڑھیں کیسے، روزہ رکھیں کیسے، دعا کریں کیسے، رکوع سجدہ کیسے؟ تو اس کا جواب ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محمد اللہ کے رسول ہے. کیا مطلب؟ جو طریقہ عبادت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اسی طریقے پہ ہم کو عبادت کرنی ہے. وضو کرنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نماز پڑھنی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، روزہ رکھنا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، دعا کرنا ہے اللہ رب العالمین سے جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت کا طریقہ بتایا ہے اس طریقے پہ ہم کو عبادت کرنی ہے. تب جا کر کے آدمی مسلمان بنتا ہے. عبادت ایک اللہ کی، طریقہ صرف اور صرف ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کسی اور کو شریک نہیں کریں گے. اگر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ شرک بنتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کسی کو ملاتے ہیں تو بدعت بنتا ہے. اور شرک اور بدعت دونوں اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. شرک سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور بدعت سے آدمی کرتا ہے لیکن اس کا عمل اللہ کے قابل قبول نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، وہ عظیم کامیابی پائے گا. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پہ رہیں گے. اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت نازل ہو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ کی رحمت نازل ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے، نہ کسی پیر کو، نہ کسی مفتی کو، نہ کسی مولانا کو، نہ کسی عالم کو، نہ کسی امام کو. اکیلے صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی. اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو ہم دیکھیں گے اللہ نے قرآن میں کیا بیان فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے. ہم کسی عالم سے نہیں کہیں گے آپ بتلائیے، نہیں، سارے عالم مفتی مولانا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہیں. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مولانا صاحب کا، مفتی صاحب کا، پیر صاحب کا طریقہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ملتا ہے. اگر ملتا ہے تو مانیں گے، نہیں ملتا ہے تو ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ ہمارا اسلام ہے میرے بھائی. اس میں سمجھنا ہے اسلام کو، اور یہ ذہن میں رکھیے اسلام کو سمجھیے قرآن کا ترجمے سے پڑھ کے، اسلام کو سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو ترجمے سے پڑھ کے، تو معلوم پڑے گا کہ اسلام کیا ہے. اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اسلام کو سمجھ کر اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ مدینے سے ایک اہم پیغام ہے آپ سب کو.